السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آپ کے لیے اپنے قرآن پاک کی سورت الزاریات کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سب اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توجہ فرمائیں، آنکھیں کھولو یعنی اور دوسرے گناہ گار قومیں۔ اس کے علاوہ پہلے میں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور آج میں وہ لوگ جنہوں نے ان کا منکر ہوئے، ان کی تعلیم کو نہ مانا، ان کے جو ہے ہدایت کو نہ سمجھا، ان کی سنت کو پورا نہ کیا، تو ان گنہگار قوموں کا ذکر جو انبیاء کرام پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین توجہ فرمائیں، دوسرے گناہگار قومیں، یہاں پہ ہے وفی عاد اذا ارسلنا علیہم، اور عاد میں نشانی ہے جب بھیجی ہم نے ان پر آندھی، یعنی ریح العقیم، یعنی ان منوسوں پر ہم نے آندھی بھیجی۔ ما تذروا من شیء اتت، یعنی اب قوم عاد پر ان کے گناہوں کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی۔ ما تذروا من شیء اتت، نہیں چھوڑتی کوئی چیز کہ گزرے، جہاں سے وہ گزرتی تھی وہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی جاتی تھی، سب تباہ و فنا ہو جاتی ہو گئی۔ آگے ہے کہ الا جعلتہ کرمیم، یعنی اس پر مگر کر ڈالے اسے ماند چورے کے۔ وفی سمود، اور سمود میں اذ قیل لہم تمتعوا، قوم سمود میں جب کہا گیا ان سے کہ نہال ہو لو، حتیٰ کچھ ہین وقت تک، یعنی تم کچھ وقت تک پھر لو ادھر ادھر۔ ناتو عن امری ربہم، پس منہ موڑا حکم کے طرف سے اپنے رب کے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی طرف سے منہ موڑا تھا ان لوگوں نے بھی۔ تو وہاں پہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا انہیں کڑک نے، ایک چیخدار آواز کڑک آئی اور جس سے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا انہیں کڑک نے اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پس نہ سکت رہی کھڑے ہونے کی ان میں۔ وَمَا كَانُوا، اور نہ تھے وہ منتظرین، بدلہ لینے والے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے ذریعے وَقَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور تباہ کیا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب سے، پانی کے، اس سے پہلے انہم، تحقیق وہ تھے، کانوا قوم فاسقین، فاسق لوگوں میں، شرارتی شر پسند لوگوں میں۔ تو ناظرین اب ان آیات کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بہت آسان ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باوجود سمجھانے کے نہ مانا اور اس کا انجام اچھا نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد کی قوم بڑی سرکش تھی، اس کے جو حالت ہوئی اس میں نافرمانوں کے لیے سبق ہے، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی جس میں سو و تباہی اور بربادی کی کچھ نہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز پر وہ گزری اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے گلی ہوئی ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کا فرمان ہے اور وہ سب بالکل دنیا سے مٹ گئے۔ اسی طرح سمود کی قوم کا بھی برا انجام ہوا اور انہیں کہہ دیا گیا تھا
کہ 3 دن کے اندر اندر جو کرنا ہے کر لو. ان کو پہلے وارننگ دے دی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے بعد اگر کسی ڈھیٹ بنے کہ کسی طرح ڈھیٹ بنے رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اب ان بختوں نے ان کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ وہ زیادہ شیطانیت پر اتر آئے, شیطان بن کر کمر باندھ لی اور آخر ایک زور کی کڑک ہوئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مر کر رہ گئے, یعنی گر پڑے بے ہوش ہو کر. ہلنے جلنے تک کی طاقت نہ رہی اور نہ کچھ کرتے دھرتے بن پڑا. ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے تباہ کیا, انہوں نے بھی نافرمانی پر کمر باندھ لی تھی. تو ناظرین اب توجہ فرمائیں, سنیں ذرا اسی سورت کی, قرآن پاک کی سورت الزاریات اور اس کی آیت نمبر 47 سے 50 تک کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. آنکھیں کھول کر دیکھیں. اب یہاں پہ فرمایا والسماء, یعنی آنکھیں کھولیں اور سنیں, دیکھیں, سمجھیں. دیکھیں والسماء بینہما بأیدی وإنا, اور آسمان بنایا اسے ہم نے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان بنایا ہم نے چھت کے طور پر ساتھ قوت کے. اب اور تحقیق وإنا, اور تحقیق ہم نے لاموسی ہونا, البتہ وسعت دینے والے ہم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن آیت کے بارے میں ذریعے عرض فرمایا والارض فرشتہا, اور زمین بچھا دی ہم نے اسے, پس اچھے فنعم الماہدون, پس اچھے ہیں بچھانے والے ہمارے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا کہ آسمان پر چھت استوار کی اور زمین پر فرش بچھا دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهَا, اور ہر چیز کے بنایا ہم نے, یعنی ہر چیز کے بنانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. انہوں نے کن کہا اور فیکن ہو گیا. زوجنی جینا لعلہم تذکرون, اور جوڑے تاکہ تم, یعنی زوجینا جوڑے تاکہ تم سوچو سمجھو. ففروا الی, پس دوڑو اللہ کی طرف, انی لکم, تحقیق میں تمہیں, من ہوں اس کی طرف سے, نذیر مبین, اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا, اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور. انی لکم, بے شک میں, لکم تمہیں, تحقیق میں تمہیں اس کی طرف, نذیر مبین, اس کی طرف ڈرانے والا ہوں کھلا, یعنی میں کھلی نشانی لے کر آیا ہوں آپ کو قیامت کے دن تک کے لیے. قیامت کے دن کی میں تمہیں اس کے بارے میں ڈراتا ہوں کہ اس دن کیسے حساب کتاب ہوگا. دوزخ میں جائیں گے, جنتی جنت میں, یعنی مومن لوگ جنت میں جائیں گے, اور برے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم دلی کر دیتے ہیں, اپوزٹ چلتے تھے, حکم کے مطابق نہیں چلتے تھے, ان کے لیے دوزخ قائم ہے. اور دوزخ اور جنت کی خوشخبری نیکوکاروں کے لیے, اور دوزخ کا خوف اور ڈر برے لوگوں کے لیے. یہ میں تمہیں اس سے پہلے آگاہ کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ تم نے ہمارے قدرت دیکھ لی کہ ہم نے نافرمانوں اور سرکشوں کو کیسے تباہ کیا. ان کو خیال بھی نہ تھا کہ اللہ کے پاس اس قدر طاقت ہے جس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. حالانکہ انہیں بھی پیغمبروں نے آ کر, رسولوں نے آ کر بتایا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی دیا تھا, اور اس کے علاوہ خود عمل کر کے دکھائے. اس کے باوجود وہ نہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا اور رسولوں کو جھٹلایا. ہر سرکش قوم کو اس طرح ہلاک کیا, اسے سان گمان بھی نہ تھا کہ یہ مان گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی تباہی کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اب سنیں پھر ہماری قدرت کا کچھ اندازہ اس سے کر لو کہ ہم نے آسمان جیسی بڑی چیز اپنی قوت اور قدرت سے بنا ڈالی, یعنی تمام لوگوں پر, تمام کائنات پر ایک چھت استوار کی جس کے 7 تہہ ہیں,
7 آسمان بنائے، جس سے ظاہر ہے کہ ہم میں بڑی وسیع طاقت ہے۔ پھر زمین کو بچھونا بچھا دیا، اس سے سمجھو کہ ہم بہت اچھے بچھانے والے ہیں۔ پھر ہر چیز کو بنا کر اس کے مقابل کی چیز بھی بنائی، مثلا گرم سرد، اونچی نیچی، مزیدار بے مزہ۔ اس سے تو خود ہی سوچ کے سبق حاصل کرو اور سمجھو کہ جب سب کچھ ہمارا ہے تو پھر ہماری ہی طرف بھاگنا چاہیے۔ ہمارا انکار مت کرو، ورنہ ہمارا کوئی شریک یا ہمارے برابر کا مانو، اور دونوں باتوں کا انجام برا ہے۔ یعنی کوئی شریک بناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ بھی گناہ ہے اور برا ہے، وہ دوزخ کا مرتکب ہوگا۔ اور اللہ جیسا بھی مانو تو بھی گناہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یعنی ایسا ہی پہلو، یعنی ایسا ہی ایک اور واقعہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے قرآن آیات کے ذریعے، قرآن پاک کی سورۃ الزاریات اور اس کی آیت نمبر 52 سے 56 تک ہمیں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، ساتھ اس کی تفسیر بھی۔ یعنی کذالک ما آت الذین من قبلہم من، اسی طرح نہیں آیا ان کے پاس جو اس سے پہلے کوئی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر کہا انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ وتواصوا بھی، کیا وصیت کی انہوں نے اس کی نہیں، ہم قوم طاغون، بلکہ وہ ہی سرکش تھے۔ فتولی عنہم، پس منہ موڑے ان سے، فیما، پس نہیں، انت بملوم، بس نہیں تو ملامت کیا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وذکر فإن، اور یاد دلاؤ، پس تحقیق، فإن الذکر، یاد دلانا، تنفع المؤمنین، یاد دلانا فائدہ دلاتا ہے ایمان والوں کو۔ وما خلقت جن، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن کو، والارض والانس، اور انسان کو، وما انہی خلقت جن والانس، یعنی پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو، اور نہیں لیعبدون، مگر تاکہ عبادت کرے وہ میری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو ایسے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں سرکش ہو کر پھرے، بلکہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اللہ میرے حکم کے مطابق دنیا میں دنیاوی زندگی گزاریں، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، اور نبیوں کے فرمان کو مانیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اب یہاں پہ فرمایا، ارشاد ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر عقل سے پہچانتے ہیں، اور نہ قرآن مجید کے کہنے سے اس کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر ایسے ہی تھے کہ اللہ کے رسول کو جادوگر یا دیوانہ تک انہوں نے معاذ اللہ کہہ ڈالا، کہہ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ مرتے مرتے ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں کہ خبردار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والوں کی بات نہ سننا۔ یعنی یہ خیر وصیت تو کیا کرتے ہیں، البتہ شرارت اور رٹائی میں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے پہلوں نے سرکشی کی، ایسے ہی یہ بھی سرکشی کرتے رہے۔ بہرحال اے رسول، اے پیغمبرو، اے رسول، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنا پیغام جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ دے دیا، اپنی امت کو پہنچا چکے ہو۔ اب لوگ اگر یہ نہ مانے تو تم پر کوئی دوش نہیں ہے، تم پر کوئی
جو ہے گناہ نہیں ہے، تم سمجھانے کا حق ادا کر چکے ہو۔ اب اگر یہ نہ مانے تو یہ جانے تم ان کی طرف سے منہ موڑ لو اور ان لوگوں کی طرف توجہ کرو جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن اور انسانوں کا یہی فرض ہے، اور ان کو جو عقل اور ارادہ دے کر پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ شروع پر شرع پر چلیں۔ اگر انہوں نے اپنی عقل میری دنیا ہی کے کاموں میں صرف کر دی تو وہ اپنے ارادہ کو صرف کھیل کود ہی میں لگا دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ اصلی غرض پوری نہیں کی جس کے لیے یہ صفتیں انہیں دی گئی تھی۔ مرنے کے بعد اس کے بابت ان سے سختی کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عقل اور اپنے ارادے سے کیا کام لیا؟ کیا تمہیں یہ صفتیں اس لیے دی گئی تھی کہ تم صرف سائنس کے پیچھے پڑ جاؤ اور ساری دنیا میں اپنے تجربوں کے ذریعے نئی ایجادات کرو، مشینیں اور قلعے بناؤ، دنیا میں آرام کے نئے ذریعے ایجاد کرو، دریافت کرو، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے تباہ کن ہتھیار نکالو؟ تو یاد رکھو یہ سب عقل کا برباد کر دینا ہے، اور اگر ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچانا تو کچھ بھی نہ کیا۔ مرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے تو وہ تم سے پوچھے گا کہ عقل اور ارادے سے تم نے کیا کام کیا، کیا کام لیا؟ کیا تم اس وقت یہی جواب دو گے کہ ہم نے اس سے ریلیں بنائی، ہوا پر اڑے، ایٹم بم بنائے، مادی قوتوں کو قابو میں کیا؟ اس وقت تم سے کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ارادہ اور عقل اس لیے نہیں دی تھی کہ ان سے صرف یہی کام کرو، یہ تو اس لیے دی تھی کہ تم ہمیں پہچان کر ہماری عبادت کرو۔ تو اب سنیں ذرا قرآن پاک کی سورت الذاریات، اس کی آیت نمبر 57 سے 60 تک، یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے بندگی کرو۔ اب یہاں پہ ما ارید منہم من رزق، انہیں چاہتا میں ان سے روزانہ کی کمائی، من رزق کی وما، اور نہیں ارید ان یطعمون، چاہتا اور نہیں چاہتا ان یطعمون کہ مجھے کھلائے، ان اللہ ہوا، تحقیق اللہ وہی ہے، هو الرزاق ذو القوت المتین، روزی دینے والا ہے، قوت والا ہے اور سکت والا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ پس تحقیق لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم توڑا، ذنوباً پھر آگ دل، یعنی مثلا مان، یعنی پھرے ہوئے دل کے مان، ذنوب ڈول، اصحابہم اس کے ساتھیوں کے پس، یستعجلون جلدی کری مجھ سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے واسطے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا، یومئذ اس دن سے ان کے، الذی یوعدون جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، فإن الذین ظلموا پس سو ان گنہگاروں کو بھی ڈول بھر چکھا ہے، ذنوباً گناہ کا، مثلا جیسے اس کے، ذنوباً اصحابی جیسے اس کے ساتھیوں کا ڈول بھرا، اب مجھ سے جلدی نہ کریں، فلا یستعجلون یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ مجھ سے جلدی نہ کریں، وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سو منکروں کے لیے خرابی ہے، من یومن اس دن سے جس کا اس نے وعدہ ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے یہ نہیں میں چاہتا تھا کہ مجھے روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر دیں، بلکہ مجھے کھانا کھلانے کا بندوبست کریں، جیسا کہ ہم نے اپنے بندوں سے چاہتے ہو۔ تمہارے نزدیک بندگی یہ ہے کہ تمہارا بندہ تمہیں روزانہ کچھ کما کر لا دے تاکہ تمہیں ضروریات پوری ہو تمہاری، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں تو اس سے یہ چاہتا ہوں کہ
کہ وہ میرے حکم پر چلے، دنیا میرے حکم کے مطابق گزارے، میری قرآن پاک جو ہدایت نامہ میں نے بھیجا ہے اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے، میرے رسولوں کا پیغام مانے، ان کی تابعداری کرے اور ان کے سنت پوری کریں، جیسے وہ حکم دیتے ہیں ویسا کریں، اور دنیا میں میرا مقرر کیا ہوا راستہ اختیار کریں۔ ان کی ساری ضرورتیں بھی میں ہی پوری کروں گا، کیونکہ مجھ میں قوت اور اختیار دونوں موجود ہیں اور دونوں پورے اور مکمل ہیں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور اپنی خواہش پر چلتا ہے وہ ظالم ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا ظالموں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب ڈوبا ہی چاہتا ہے، یعنی اب قیامت آنے والی ہے، ان کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور ان کے حساب کتاب کے مطابق جو جس نے رویہ اختیار کیا، جو جس نے عمل کیا، اس کے مطابق اس کے ٹھکانے پر یعنی پہنچا دیا جائے گا۔ مومن کو نیک عمل کے سبب جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے سبب، نبیوں کی سنت کو پورا کرنے کے سبب اور ان کے اطاعت کرنے کے سبب۔ اس کے برعکس دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا نافرمانی کے سبب، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تو اب مجھ سے سزا دینے کی جلدی مت کرو، قیامت آنے والی ہے، اس دن ان لوگوں کی بری گت بنے گی جو مجھے نہیں مانتے، وہ دن وعدہ کے مطابق آ کر رہے گا، اور جب سر پر آ جائے گا تو کچھ بنائے نہ بنے گا۔ سورۃ الزاریات تک کمپلیٹ ہوئی۔ اب ناظرین انشاءاللہ میں آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس سے آگے والی سورت کا درس لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی، اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن ہدایت کے مطابق دین کے پانچوں قائد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔